بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 رجب کو صرف 11 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کے یہ دو اسم مبارک اس طریقے سے پڑھ لینے ہیں کہ اگر آپ 100 کروڑ بھی مانگ لو، 11 ارب بھی مانگ لو، تو جس گھر میں اس کو پڑھ لیا جائے گا سب کے نصیب بدل جائیں گے، سب کی تقدیر بدل جائے گی۔ آج اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں کی خدمت میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ کے دو ایسے صفاتی نام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو بھی زندگی میں سکون کے لیے، دولت کے لیے، رزق کے لیے اس عمل کو پڑھ لے گا، آج 11 رجب کی برکت سے، 11 رجب کی فضیلت سے، اس عمل مبارک کی طاقت سے اس کو دولت اور سکون حاصل کرنے کا بہت بڑا معاوضہ مل جائے گا۔ اگر میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن دوست سچے دل کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ اس کو کر لیتے ہیں، تو کبھی کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کبھی کوئی آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکے گا، کبھی کوئی آپ کے رزق دولت میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان، ساری دنیا، سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ اگر سارا جہان بھی اس کے پیچھے لگ جائے، ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، اس کو ذلیل کرنا ہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو نقصان نہیں کر سکے گا۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے آج کے ان دو ناموں کا یہ عمل کر لیتا ہے، صرف 11 مرتبہ اللہ پاک کے یہ دو اسم مبارک پڑھنے ہیں، آپ کے راستے سے تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اتنا خاص عمل ہے کہ اگر آپ کو فوری طور پر بڑی رقم چاہیے، مثال کے طور پر آپ کو 25 یا 50 لاکھ کی فوری ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر آپ سچے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیں گے، دو کو پڑھ لیں گے، تو شام تک دولت کا بندوبست ہو جائے گا، شام کو پڑھ لیں گے تو صبح تک دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یعنی اگلے 10 سے 12 گھنٹے کے اندر اندر اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیں گے، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق دولت برسنا شروع ہو جائے گی۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں، میرے دوست بھائی، سب احباب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ عمل کی جانب بڑھتے ہیں تو عمل میں آپ لوگوں نے اللہ پاک کے جو دو اسم مبارک ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ دو اسم مبارک آپ نے یا غنیو یا مغنیو، اللہ پاک کے یہ دو اسم مبارک آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھے ہوں گے، شروع سے پڑھتے بھی آ رہے ہوں گے اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اول و آخر تین مرتبہ سورہ اخلاص لازمی پڑھنی ہے۔ دوستو، عمل تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن جب تک اس کا پورا طریقہ نہیں بتائے گا کہ کیسے پڑھنا ہے، تب تک اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہماری جو حکمت کے بڑے بڑے حکیم لوگ ہیں، جنہوں نے حکمت کی، جن کے بڑے بڑے نام تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو نسخے تھے ان میں سے کچھ چیزوں کو چھپا دیا۔ یعنی اگر ایک نسخہ بنانے کے لیے مثال کے طور پر انسان کو کوئی بھی بیماری لگ جاتی ہے، فرض کر لیں شوگر کی بیماری لگ گئی، یا فرض کر لیں کہ بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گئی، اب جو حکیموں نے نسخے تیار کیے ہوئے تھے ان میں سے کچھ چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک نسخہ بنانے میں اگر 10 چیزیں اس میں ایڈ کرنے پڑتی ہیں، 10 چیزوں سے وہ نسخہ بنتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے ایک یا دو چیز کو چھپا دیا، وہ اپنی کتابوں میں لکھا نہیں اور باقی چیزیں لکھ دی۔ اور جب انسان وہ نسخہ بنا کر استعمال کرتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ملتا، کیونکہ جو کام کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے اس میں سے کم کر دی تھی، بتائی نہیں تھی۔ اسی طرح پھر وہ نسخہ بھی صحیح سے کام نہیں کرتا تھا۔ یہ بہت بڑی ناانصافی کی ان حکماء نے، ان حکیموں نے جن کا بہت نام تھا، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ علم کو آگے پھیلایا جائے، اس کو اپنے تک محدود رکھا۔ یہ سب حکمت والوں نے ایسا نہیں کیا، سب حکیموں نے ایسا نہیں کیا، چند تھے جنہوں نے ایسا کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو تو اس کو اگر پورے طریقے سے نہ کیا جائے، پورے طریقے سے نہ پڑھا جائے تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو اللہ پاک کے دو اسم مبارک بتائے، یا غنیو یا مغنیو، اس کے اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی وہ تو لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے تسبیح پکڑی ہے
یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں، جیسے بھی پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کوشش کر لیں کہ وضو کر لیں، تازہ وضو کر کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا مغنیو، یہ 1 بار ہوگا، پھر پڑھیں یا غنیو یا مغنیو، یہ 2 بار ہوگا، پھر پڑھیں یا غنیو یا مغنیو، یہ 3 بار ہوگا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھ کر پھر 3 بار سورہ اخلاص اور آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ یقین کیجئے یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جو لوگ اس وقت پریشان حال ہیں، جو لوگ پریشانی میں ہیں، جن کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پیسوں کے لیے کہیں سے بندوبست نہیں ہو رہا، انتظام نہیں ہو رہا، تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ 1 بار آج 11 رجب کو اس کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ یقین کیجئے اس کو ایسا اثر ملے گا آپ کو اس کو پڑھ لینے سے، کبھی پوری زندگی آپ اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا دل کرے گا کہ میری جان چلی جائے لیکن میں اس عمل کو نہ چھوڑوں، ہمیشہ اس کو پڑھتا رہوں۔ اگر یہ آج کا یہ عمل آپ کر لیتے ہیں، جتنی بڑی آپ کو رقم کی ضرورت ہو فوری طور پر آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے لیے ایسے ایسے وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرا کام اتنی جلدی ہو جائے گا۔ دوستو بات صرف یقین کی ہوتی ہے، بھروسے کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھ کر، اگر خاموشی کے ساتھ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور نوافل ادا کر لیں اور اپنے گناہوں کی پکی اور سچی توبہ کر کے 11 مرتبہ اس عمل کو کر لیں، تو اللہ پاک ایسے ایسے خزانوں سے رزق دولت عطا فرما دے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دفتر پر ہیں، اپنے کاروبار والی جگہ پر ہیں، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ اور کام کرتے ہیں، آپ نے ان کو بھی کہنا ہے کہ چلتے پھرتے کام کرتے وقت یا غنیو یا مغنیو اس کا ورد کرتے رہا کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا، ایک تو ان کے رزق کاروبار میں بھی برکت اور ترقی پیدا ہوگی، اور آپ کے رزق اور کاروبار میں بھی ترقی پیدا ہوگی۔ جب آپ کے کاروبار میں کام کرنے والے لوگ ہر وقت اللہ پاک کا یہ اسم مبارک ورد کرتے رہا کریں گے، آپ کے کاروبار میں کبھی گھاٹا نہیں پڑے گا، کبھی نقصان نہیں پڑے گا، اتنی تیزی سے آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے جو آگے پیچھے دکاندار ہوں گے، پڑوس ہوں گے، وہ آپ کو پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کل تک آپ کا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا تھا، کاروبار چل نہیں رہا تھا، آخر آپ نے ایسا کیا کیا کہ راتوں رات آپ کا کاروبار عروج پر جانا شروع ہو گیا، راتوں رات آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو گیا۔ ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتاؤ، کوئی ایسی بات بتاؤ جو آپ نے کی اور آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو گیا۔ دوستو آپ چاہیں تو اس کو بھی یہ عمل بتا سکتے ہیں، یہ مجرب عمل کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس عمل کو آپ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے شیئر کر دوں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ حافظ۔